الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مکان مصطفیٰ کیا ہے مکان مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مکان مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد صدا کرنا میرے بس میں تھی میں نے تو صدا کر دی
صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ مریض مصطفیٰ ہوں میں، طبیب نہ چھیڑو مجھ کو۔ مریض مصطفیٰ ہوں میں، نہ چھیڑو طبیب مجھ کو۔ مدینے مجھ کو پہنچا دو، مدینے مجھ کو پہنچا دو، پھر دارالشفا جانے۔ مدینے مجھ کو پہنچا دو، پھر دارالشفا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا۔ اللہ اکبر۔ ناصر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قدموں پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ وہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں مجھے دفنا دو تو یہ جو جسم ہے یہ مٹی بن جائے گا، یہ مٹی اٹھا کے لے جانا اور مدینے کے کسی راستے پر رکھ دینا۔ یہ تم کر لینا، آگے میں نے جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے، مدینے کی ہوا سے بہتر کون جانتا ہے۔ میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جاتی ہے مجھ کو، کہاں لے جاتی ہے مجھ کو، مدینے کی ہوا جانے۔ کہاں لے جا ہے مجھ کو، مدینے کی ہوا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے۔ کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی ہے۔ جبرائیل معراج کی رات سرکار کو لے کے گئے تھے نا مکہ سے، پھر پہلے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ، جب سدرہ پہ پہنچ گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں تک آ سکتا تھا۔ کہا جبریل نے
سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے اور ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے تھوڑی بریک ہو سکتی ہے تو بریک کر دیں گے، کافی بھاری ہے نا۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید سورہ آل عمران آیت نمبر 133 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو۔ کیا کرو؟ سارا یسارعو کا معنی جلدی کرنا بھی ہوتا ہے، سارا یسارعو کا معنی دوڑ کے آنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو یا پھر دوڑ کے آؤ۔ کیا کرو؟ جلدی کرو، دوڑ کے آؤ۔ مالک کدھر جائیں؟ فرمایا الی مغفرۃ، بخشش کی طرف۔ کدھر جانا ہے بھاگ کر؟ مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف۔ من ربکم، وہ مغفرت، وہ بخشش جو تمہارے رب کے پاس ہے۔ خالی بخشش نہیں ہے اس کے پاس، خالی مغفرت اس کے پاس۔ اگلی گل تے مزہ آنا ہے وجنتن، او دے کول جنت بھی ہے جی، اس کے پاس جنت بھی ہے۔ یا اللہ کیسی جنت ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جنت؟ فرمایا یہ تو نہیں بتایا جا سکتا کیسی ہے، یہ تے وہ خوش نصیب ہون گے جڑے جا کے دیکھن گے۔ البتہ اس کا حدود اربع بتا دیتا ہوں، اس کا حدود اربع بتا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ارضھا
اس کی چوڑائی السماوات والارض، زمین و آسمان کے برابر اس کی کیا ہے؟ چوڑائی ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے گا، چوڑائی کسی بھی چیز کی کم ہوتی ہے لمبائی سے، کسی بھی چیز کی چوڑائی کم ہوتی ہے اس کی، اللہ نے لمبائی نہیں بتائی، اللہ نے جنت کی لمبائی نہیں بتائی، کیا فرمایا؟ یہ اس کی چوڑائی ہے کتنی؟ بلکہ مجھے ایک اور حدیث یاد آئی، آپ کہیں تو میں سناؤں، آپ کا دل تازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا میرا امتی میرے اتے ایک دفعہ درود پاک پڑھدا ہے، اس درود پاک دی برکت نال جنت وسیع ہو جاندی، وہ اس کی گہرائی، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پڑھا ہے درود۔ نبی پاک نے فرمایا، اے دے اتے اللہ دیاں 10 رحمتاں نازل ہوئیاں، اے دے نامہ اعمال 10 اے دے گناہ کم ہو گئے، اے بھی اے دے نامہ اعمال تے 10 اے دیاں نیکیاں لکھیاں گئیاں، اے بھی اے دے نامہ اعمال جنتی تے پہلے ہی سی، اے نیکیاں بھی ایڈجسٹ کرنیاں نے نا۔ گل سمجھے؟ سرکار نے فرمایا، جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو جنت مزید وسیع ہو جاتی ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی بڑھ جاتی ہے۔ جس کے امتی درود پڑھ کے جنت بڑھا سکتے ہوں، ہے جی، کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے ہو۔ اللہ کرے اسی بھی خوش قسمت بن جائیے۔ اچھا جی، گل سمجھ آ گئی؟ اللہ فرماتا ہے جلدی کرو مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف۔ مالک یہ کہاں ملے گی؟ فرمایا الی ربکم، تمہارے رب کے پاس ہے۔ یہ اختیار کہاں پہ ہے؟ بلکہ میں ایک اور آیت پڑھا، یہ بعض آیت پڑھ کے نا صرف یہی آیت تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بخشش صرف اللہ کے پاس ہے، بخشش صرف اللہ کے پاس ہے۔ مجھے آیت یاد آ گئی، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ قرآن پاک میرے سامنے ہے۔ اچھا، میں جب موبائل پکڑتا ہوں یہ نہ سمجھیے گا مولوی صاحب کوئی فنکشن کر بیٹھے تھے، قرآن پاک ہے جی۔ یہ قرآن پاک میرے سامنے ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جاؤکا، پھر میرے محبوب کے پاس آ جایا کرو۔ کہاں آ جایا کرو؟ میرے نبی کے پاس آ جایا کرو۔ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں۔ مالک اس کے لیے کیا شرط ہے؟ فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ تب معاف کرے گا جب رسول کہے گا۔ میرا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے گا، اللہ تمہیں بخشش، میرا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اللہ تمہیں مغفرت۔ ادھر اللہ کہتا ہے صرف میرے پاس ہے۔ یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، وہاں کیا فرمایا کہ مغفرت کس کے پاس ہے؟ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ میرے پاس بھی ہے، میرے رسول کو بھی یہ اختیار میں نے دے دیا ہے۔ میرے پاس بھی ہے اور میرے رسول کے پاس بھی یہ اختیار ہے۔ کیا؟ صرف بخشش دی دعا منگے، صرف کیا کر دے؟ یہ کہہ دے سونیا اے میرا ہے، اینو چھڑ دے، اینی گل کہنی ہے، اے میرا اے، اینو چھڑ دے۔ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ نو تسی انی جلدی توبہ قبول کر دیاں کدی نہیں ویکھے ہوئے گا جنی رسول دے کہن تے کرے گا۔ کرتا ہے توبہ قبول، پر اتنی جلدی نہیں جتنی جلدی محبوب کی دعا پہ کرتا ہے، اتنی جلدی نہیں کرتا جتنی جلدی محبوب کی دعا پہ کرتا ہے۔
اتنی جلدی نہیں کرتا جتنی جلدی محبوب کی دعا پہ کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی دعا کدوں کر دیو؟ سبحان اللہ۔ تسی میں نے ایک اور حدیث یاد آئی ہے، تسی سبحان اللہ کو میں پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے جنہ دا نام حضرت ابراہیم سی، انہاں دا ہو گیا انتقال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے غمگین، انہیں غمگین ہوئے کہ آپ دی چشمان رحمت چوں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے رسول اللہ کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، پر رسول اللہ روئے نہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، 2 بیٹیوں کا اور 1 بیٹے کا انتقال اس سے پہلے ہو چکا۔ اللہ کا محبوب رویا، لیکن جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تب اللہ کے محبوب روئے، اور روتا دیکھ کے سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب محبوب کو پریشان دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے کہا نہیں کہ میرے رب نے مجھے ایک ایسی دعا دی ہے کہ میں جب بھی مانگوں، جو بھی مانگوں، وہ میرا رب مجھے عطا۔ یعنی پوری حدیث یہ ہے جو آپ نے سنائی کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا، چاہیں تو اپنی آدھی امت جنت میں لے جائے، چاہیں تو ایک دعا لے لیں، چاہیں تو میرے پاس جب یہ اختیار آیا تو میں نے وہ دعا سلیکٹ کر لی، ادھی نہیں چاہیے دی امت، مجھے دعا کا اختیار دے دیں کہ جب میں مانگوں پوری ہو جائے۔ تو سیدہ کہنے لگی دعا دا اختیار توڑے کل ہے نہیں، رون دی بجائے دعا کر لو، اللہ انہوں زندہ کر دے گا، اللہ انہوں توڑا پیغام جڑا ہے نا خوشی چ بدل جائے گا۔ رو نا توڑا رونا ساڑھے تو چلیا نہیں جاندہ۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں نے قیامت والے دن اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی، یہ دعا قیامت کے لیے میں اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے میں نے۔ ہونے گل سمجھانا لی اپنے بچیاں تو ود کے جڑا امت نو پیار کرے انہوں محمد آدھے نے جی، اپنے بچوں سے بڑھ کر، بھئی میں کسی سے کتنا ہی پیار کروں اپنے بچوں سے زیادہ تو نہیں کر سکتا، کوئی مجھ سے کتنا بڑھ کے پیار کر لے اپنے بچے سے زیادہ تو نہیں کر سکتا، پر قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، کیا شان ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا نہیں، یہ دعا میں نے اپنے لیے نہیں اپنی گناہگار امت کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بھاگ کر آؤ بخشش کی طرف، کہاں پر ہے مالک؟ فرمایا الی ربکم، تمہارے رب کے پاس ہے، اور دوسرا وجنتن، ایک اور کر لیتے سمجھانا لی، ہم میں سے کوئی غلطی کرے، ہم میں سے کوئی غلطی کرے، اس کے 2 ہی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ معاف، دوسرا طریقہ ہے نہیں سزا بھی نال ملے گی، پہلے کوٹ لیندے پھر کہندے چل جاؤ۔ ہمارے ہاں یہی 2 طریقے مروج ہیں نا جی، غلطی کردیاں کسی نو ویکھ لیتا اتھے ہی پھڑ کے پہلے انہوں چنگا پھنڈیا، پھنڈ کے جدوں وہ آنڈ گمانڈ کٹھا ہویا پھر کہندے چل جاتا نو معاف کیتا، جاتا نو میں کہ ایسے طرح دے معاف کرن تو بہتر سے تو نہ ہی کرتا۔ اگر یہ معافی ہے تو پھر نہ ہی کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ سزا تو اسے پہلے دے چکا ہے، اب تیرے کہہ دینے سے کہ میں نے معاف کیا ہے، یہ نہ بھی کہتا تو اسے معافی مل چکی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنا فیصلہ خود کیا، تو نے اپنا فیصلہ
یہ جو اجر تجھے ملنا تھا نا اللہ کی طرف سے معاف کرنے کا، اس سے تو کیا ہو گیا ہے؟ محروم ہو گیا ہے، کیونکہ تو نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ آپ کو یاد آ جائے تو میں سنا دیتا ہوں، حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک منافق آیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا رہا۔ ابو بکر چپ کر کے سنتے رہے۔ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ابو بکر نے بڑھ کے آگے جواب دے رہی ہے ایسی دی تیسی۔ جدوں تیکر وہ کافر بولدا رہا، ادوں تیکر رسول اللہ بیٹھے رہے۔ جدوں ابو بکر بولے تے سرکار اٹھ کے چل پے۔ ابو بکر آکھیا سونیا میں کوئی اپنی ذات واسطے نہیں بولیا، میں اپنی ذات واسطے تے نہیں بولیا، میں تہاڈا لحاظ کیتا اتنی دیر تو میں چپ ساں، بس برداشت بھی کوئی، میں انسان ہوں آخر، کب تک برداشت کرتا رہتا؟ فرمایا ابو بکر جب تک تو نہیں بولا تھا اللہ فرشتوں کو بھیج کے بلوا رہا تھا، جب تک تو خاموش تھا ایسا نہیں کہ اسے جواب نہیں مل رہا تھا، اسے جواب اللہ کے فرشتے دے رہے تھے۔ جب تو بولا فرشتے اٹھ کے چلے گئے تو میں بھی اٹھ کے چلا گیا۔ جب تو بولا تو فرشتے بھی چلے گئے اور میں بھی چلا گیا۔ تو مقصد کیا ہوا کہ آپ اگر معاف کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے معافی کا اجر لینا چاہتے ہیں تو پھر خاموشی اختیار کریں، پھر اللہ آپ کو ایسا اجر عطا فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ یہاں تو پہلے اس کی لٹریشن خوب کر لیتے ہیں، یعنی نہ اٹھنے کے قابل، نہ بیٹھنے کے قابل، نہ چلنے کے قابل، پھر وہ وڈیاں کول معافیاں بھی منگاندے، پیری ہاتھ بھی لواندے۔ جی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ غلطی کرتے ہوئے دیکھ کے بتایا پتر ایک کام جڑا نا صحیح نہیں ہے، آج تو بعد نہیں کرنا میرا بیٹا۔ ایک طریقہ یہ ہے، یہاں بندے کو اجر تو ملے گا۔ اے ہے ساڈا طریقہ۔ یہ جو دونوں معاف کرنے کے طریقے میں نے بتائے، یہ کس کے طریقے ہیں؟ ہمارے طریقے ہیں۔ ہمارے سے مراد ہے ہمارے بر صغیر میں یا آج کی دنیا میں یہ مروج ہیں۔ کریموں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جو کریم ہوتے ہیں نا ان کے معاف کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ ان کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 صحابہ کو ناراض ہوئے، قرآن چ انہاں دا ذکر ہے، انہاں نو جنگ دا کیا کہ جنگتے جاؤ، وہ نہ گئے۔ 2 نے بہانہ بنا لیا، رسول اللہ کے سامنے جھوٹ بول لیا تے آپ نے انہوں نے معاف کر دیتا، حالانکہ پتہ سی کہ کی بول دے پے نے، پھر بھی معاف کر دیتا۔ ایک نے کیا نہیں میں جھوٹ نہیں بولنا، میں جھوٹ نہیں بولنا، انہیں جا کے سیدھی گل دسی، یا رسول اللہ انج ہویا کہ میں گھر گیا تے اتھے جناب کھانا پکا سی، میں وہ کھا کے پھر میں تھوڑی سستی ہوئی، میں لیٹ گیا، گھوڑا میرے کو واوا تگڑا سی تے میں کیا آج نہیں جانا، کل انہوں مل ہی جاواں گا۔ تو کل پھر انج ہویا کہ مہمان آ گئے، میں کل پھر سوچیا کہ نہیں کل جاواں گا، کل کردے میں جا نہیں سکیا۔ انہوں نے گل سیدھی دسی تو رسول اللہ نے فرمایا جا پھر تو کل کرتا رہا، تیرا فیصلہ اللہ کرے گا، میں نہیں کرتا تیرا فیصلہ، کیونکہ اللہ نے تجھے کھانے کے لیے چیزیں بھی وافر مقدار میں دیں، پیسے بھی تیرے پاس وافر تھے، سواری بھی تیرے پاس سب سے اعلیٰ تھی، اس کے باوجود بھی تو نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تیرا فیصلہ میں نہیں کروں گا، میرا رب خود کرے گا۔ اللہ کے اوپر جب فیصلہ چھوڑا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے بھی نہیں آنا جدوں تک تیرا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اب جب اللہ کے محبوب نے اسے وہاں سے ہٹا دیا، وہ گھر جان تے بیوی نہ گل کرے، بچے نہ گل کرن، کسے نو سلام کرن تے جواب کوئی نہ دے، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی منہ نہیں لا رہا۔ وہ صحابی خود فرماتے ہیں میرے اوپر زمین ایسے تنگ ہو گئی جیسے میں دنیا میں اکیلا ہی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، ہستا بستا باغ میرا اجڑ گیا، یہاں تک کہ میں جنگلوں میں رہنے پر مجبور ہو گیا۔ آبادی والا تو کوئی میرے سلام کا جواب نہیں لیتا، کوئی میرے پاس بیٹھتا نہیں، کوئی میرا دکھ سکھ نہیں پوچھتا، تو فیصلہ کنے کرنا ہے؟ فیصلہ کنے کرنا ہے؟ وہ ایک شعر ہے مجھے آتا نہیں ہے کہ خدا جے پکڑے تے چھڑائے محمد،
محمد جب پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. پھر محمد جب پکڑے تھے، ہاں خدا کے پکڑے چھڑائے محمد، اے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. صحابی فرماتے ہیں 40 دن گزر گئے. کیا گزر گئے؟ 40 دن. پھر میں نے اپنے آپ کو کہا آج میں نے جا کے نا مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دینا ہے. ادو ہی چھٹنا جدوں سرکار خود کھولن گے. جدوں 40 دن جدوں گزر گئے وہ بننے ہوئے نے ستون دے نال، باقی آن نماز پڑھ کے چلے جان، نہ وہ نال کوئی بولے، نہ کوئی سلام کرے، نہ کچھ، باقی آپس وچ میل ملاپ کر دے. سرکار بھی آن چلے جان. اسے ابھی کہندے نے میں ویکھدا سی سرکار ترچھی نگاہ نال منوں ویکھدے سن، سیدھے منہ نال نہیں، ترچھیاں نگاہاں نال مینوں ویکھدے سن. پر جدوں ترچھیاں نال ویکھدے سن میں خوش ہو جاندا سن کہ گل بن جانی ہے، گل بن جانی ہے. تے 40 دن دے بعد اللہ نے قرآن دی آیت اتاری. اللہ آکھیا سونیا معاف کر دو. کیا کر دو؟ سرکار نماز مغرب پڑھا کے جب مصلی سے اترے نا تو اللہ نے فرمایا اسے معافی دے دو. تو جب اسے معافی ملی سرکار نے وہی جبہ مبارک جو پہنا ہوا تھا معافی بھی دی، ساتھ میں جبہ بھی دیا اور سینے سے بھی لگایا. ہمارا انداز معافی کا اور ہے، کریموں کا انداز معافی کا اور ہے. اللہ بھی فرماتا ہے بخشش اور مغفرت کی طرف بھاگ کر آؤ. کہاں پر ہے؟ فرمایا تمہارے رب کی طرف. تم مانگو گے تمہارا رب تمہیں بخشش، مالک صرف بخشش دیں گا. فرمایا نہیں میں تو سب تو بڑا کریم ہوں، میں سب سے بڑا کریم ہوں. فرمایا مالک کیا دے گا پھر تو بڑا کریم ہے؟ جنت. کیا دوں گا؟ جنت دوں گا. ارضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین. لیکن یہ یاد رکھنا تیار صرف پرہیزگاروں واسطے ہے، متقی کے لیے تیار کی گئی ہے. اس میں غیر متقی داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ اے سوال سمجھانا ہے. اے میں ٹاپک تاں چھیڑیا کہ اگے رمضان شریف آ رہا ہے تو اللہ نے اتھے دسیا ہے کہ یا ایھا الناس کیا ہے اتم الصیام الی اللیل، اسی روزے تواڈے اوتے تاں فرض کیتے لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ. سبحان اللہ. وہ روزے دی فرضیت دس دیا. اللہ نے کی فرمایا کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تواڈے اوتے روزے فرض کیتے گئے نے اسی طرح جس طرح تواڈے تو پہلے لوگاں دے اوتے فرض کیتے گئے سن. تے مالک ساڈے اوتے کیوں کیتے گئے؟ لعلکم تتقون. ہمارے اوپر کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کیا بن جاؤ جی؟ پرہیزگار بن جاؤ. سبحان اللہ آکھو نا. پتہ نہیں بننا بھی ہے کہ کوئی نہ. میں تو نیت کر چکا کہ اس رمضان اسی پرہیزگار بننا تو تسی بھی کر لو آج تو کہ اس رمضان میں ہم نے انشاءاللہ کیا بننا ہے؟ پرہیزگار بننا ہے. پرہیزگار کون ہوتا ہے یہ سمجھنا ہے. ابھی تو اللہ یہ فرما رہا ہے نا کہ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے. روزہ اس لیے دیا تمہیں تاکہ تم بن جاؤ پرہیزگار. اگلی گل ہے پرہیزگار ہوندا کی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ پرہیزگار ہوتا کیا ہے؟ داتا صاحب دی زبانی دساں. داتا صاحب فرماتے ہیں پرہیزگار وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ نے کبھی غلط دیکھا نہ ہو، جس کے کان نے کبھی غلط سنا نہ ہو، جس کی زبان نے کبھی غلط بولا نہ ہو. کتنی ہو گیا؟ 3. جس کے ہاتھوں نے کبھی غلط کو پکڑا نہ ہو،
جس کے پاؤں نے کبھی غلط کی طرف سفر کیا نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کھونا، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ آنکھ غلط دیکھے نہیں، کان غلط سنے نہیں، زبان غلط بولے نہیں، ہاتھ غلط پکڑے نہیں، اور پاؤں غلط کی طرف چلے نہیں، ایسا بندہ کیا ہوتا ہے؟ باقی سیدھا راستہ صراط الذین، نہیں اس تو بھی پہلے ایک آیت ہے، ہر نماز ایک تسی دعا منگ دے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، سونیا سانو سیدھا راہ پا دے، سانو سیدھا راہ پا دے، صراط الذین انہاں لوگاں دا راہ انعمت علیہم جنہاں تے تیرا انعام نازل ہو گیا۔ یہ وہ کون تھے؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر میرا انعام ہوا وہ تھے نبی، والصدیقین وہ تھے سچے، والشہداء وہ تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، میرے اور میرے دین کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں، والصالحین اے نہیں سن کر سکتے تے پھر انہوں دے کنا کدے ماڑا سنیا نہیں، اکھاں کدے تکیا نہیں، منہ کدے بولیا نہیں، ہاتھ کدے پھڑیا نہیں تے پیر کدے چلے نہیں۔ وہ یاد ہے آپ کو موسیٰ جنگی دوست کون تھے؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد محترم، انہوں دی اماں جتوں آئی سی، پتہ ہے نا کیا تھا؟ انہوں نے ایک سیب کھایا، آپ نے سنا ہوگا اکثر علماء سے، بعد میں خیال آیا کہ یہ سیب میرا تھا نہیں، پتہ نہیں میں کس کا حق کھا بیٹھا ہوں، ایتھوں ہی رڑدا رڑدا آ رہا سی تے اگے چلنے آ دیکھنے آ کتے باغ ہوئے گا، جدہ ہوئے گا وہ دے کل جا کے معافی مانگ لینے آ، چل دے پتہ نہیں کنا سفر کیتا، آخر ایک باغ نظر آیا، وہ دے مالک کو پہنچ گئے، جی تہاڈا سیب ٹٹھا، پانی چایا، پانی چلدا فلاں جگہ تے گیا، اتھے میں کھڑا سی، وہ سیب میں چک کے کھا بیٹھا تے مینوں اللہ واسطے، اور جنہیں کول پہنچے سن تے وہ بھی پہنچی ہوئی سرکار سن، ساڈیاں پہنچی ہوئی سرکاراں نہیں، جڑیاں آج کل اویلیبل نے سرکاراں پہنچی ہوئی، یہ نہیں۔ اس نے سوچا کہ جو بندہ اتنا سفر کر کے ایک سیب معاف کروانے آیا ہے، بندہ تو کوئی پرہیزگار ہے، بندہ، بیٹی میری جوان ہونے والی ہے، سال صرف 8 رہتے ہیں، سال صرف 8 رہتے ہیں، بیٹی جوان ہونے والی ہے، رشتہ پرہیزگار کی طرح کرنا چاہیے، دیندار کے ساتھ کرنا چاہیے، اچھے بندے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جو بندہ کسی کا سیب گرا ہوا کھا لے، اس کی معافی مانگنے آیا ہے، وہ کسی کا حق کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ نہیں سمجھ آئی تو سانو تے انہاں چیزاں نال غرض ہی کوئی نہیں ہے نا، سانو تے ہے کہ کوٹھی بڑی ساری چاہی دی، گڈیاں 5-7 کھڑیاں ہو، اگے وہ کسی دا گاٹا لا کے لے آیا ہے تو پاویں جو مرضی کر رہا ہے، وہ دے نال سانو کوئی غرض نہیں۔ اسی رشتہ ہوتے کرنا ہے جتھے جناب بینک بیلنس واہ ہوئے۔ جنہاں کو آج کل رشتے آتے ہوں گے، آپ بھی رشتے کرتے ہوں گے، کرواتے ہوں گے، کوئی آپ کو کہتا ہوگا جی بچے واسطے رشتہ دیکھو، یہ کہو جے لوگ ان کی ڈیمانڈ ہے تھوڑی گھر اپنا ہوئے، نوکری کرتا ہوئے، ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بولو گھر، میں منع نہیں کرتا، شریعت میں منع بھی نہیں ہے، شریعت میں یہ چیز منع بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ رشتہ کرتے وقت سب سے پہلے دین دیکھو، منع نہیں ہے شریعت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنا دوں آپ کو، سبحان اللہ کہیں، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، میں بھی بچوں والا ہوں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ رشتہ کرنے کا شرعی تقاضا کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر بتایا کہ جب بھی تم رشتہ کرنے لگو تو والدینہا،
ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, जिसको तुम बहू बनाकर बेगम बनाकर घर में ला रहे हो ना, सबसे पहले उसका क्या देखो? दीन देखो। नंबर 2 वाले हुस्नहा, फिर उसकी खूबसूरती देखो। पहले दीन, फिर जिस्मानी खूबसूरती, अगे दसा की है वाले हसबे हा, तीजे नंबर ते ओदा खानदान देखो। सब तो पहले याद करना, सब तो पहले दीन, दूसरे नंबर पे उसका हुस्न, तीसरे नंबर पे उसका खानदान, चौथे नंबर पर वाले मालेहा, फिर उसका माल देखना है। असी एदा उल्ट कर गया। बैठे हो सो बोलो तो सही, मैनू लगता कि मैं कब्रिस्तान आ गया। इंज ना करो मेरे नाल। असी की कर गए एदा, जेड़ी चीज़ सब तो पहले आखिरत सी ओनू सब तो पहले ले आंदा है, ते जेड़ी सब तो पहले सी वो है ही कोई नहीं। वो चलो आखिरत भी होंदी ते है ते सी ना। को गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? आखिर पे भी होती तो है तो थी। असी ते एडे मुत्तकी परहेजगार निकले, असी ते उन्होंने सफ़ा हस्ती तो ही मिटा के रख दिता। और फिर नारे साढ़े सुनो, गुलामी रसूल में, ऊंची बोलो, मौत भी। बेटी का रिश्ता करन लग्या तैनू गुलामी रसूल याद नहीं आई। बेटे का रिश्ता करन लग्या तैनू गुलामी रसूल याद नहीं आई। 12 रबीउल अव्वल नूं तेरे हाथ झंडा की आ गया, तेरे तो बड़ा आशिक ही कोई नहीं लभ्या सानू। हैं जी? नाराज तो नहीं हो गए? हो जाओ, कोई मसला नहीं। थोड़ी नाराजगी झल लेने, कोई मसला ही नहीं है, पर रसूलुल्लाह की नाराजगी नहीं झली जानी। जेड़ी गल हक है उस तुहानू दसनी है, साडी जिम्मेदारी है जी। अल्लाह फरमाता है बख्शिश की तरफ आओ, मगफिरत की तरफ आओ, जन्नत की तरफ आओ। मालिक जन्नत किसके लिए? फरमाया परहेजगारों के लिए। अल्लाह फरमाता है रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए। मालिक क्यों किए गए? फरमाया इस वास्ते ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो परहेजगार की होंदा है? दाता अली हजवेरी कोल मैं पूछया, वो कहंदे ने जिन्हां दे कन्नां कदे गलत सुनिया ना होवे, अखां कदे गलत वेखिया ना होवे, ते ज़ुबान कदे गलत बोली ना होवे, हाथ कदे गलत अल उठे ना होण, ते पैर कदे गलत अल चले ना होण। इस तो पिछे तुहानू लै गया मैं शेख अब्दुल कादिर दे नाना जी कोल। वो कहंदे ने जी मेरी बेटी है जिन्हां नाल तुहानू निकाह करना पेगा, पहली शर्त मेरी ये वे कि 8 साल मेरे बाग दी निगरानी करो, ਇਹਦੀ हिफाजत करो, ਇਹਦੇ माली बन के रहो। क्योंकि बच्ची नू जवान होने चाहिए 8 साल। बंदा चला गया तो पता नहीं कित्थों आया सी, कौन सी, मैं तो जानता ही नहीं है, लिहाजा 8 साल इत्थे ही रख लेने जी। 8 साल यहीं रख लेते हैं इसको। उन्होंने कहा जी कबूल है, पहली शर्त तुहाडी। और मैं दूजी शर्त माफ़ी वास्ते है वे कि मेरी एक बेटी है जिहड़ी कन्नां तो डोरी है, अखीं तो नबीना है, मूँह तो गुंगी है, हत्थां पैरां तो लूली लंगड़ी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ निकाह करना पैना। उन्होंने कहा जी कबूल है, माफ़ी मिल जाएगी। मैं 8 साल लगाओ, ये निकाह करो, फिर माफ़ी है। कबूल कर लिया। 8 साल मेहनत मशक्क़त बाग की रखवाली करते रहे। 8 साल बाद जब निकाह हुआ, शब ज़ुफ़ाफ़ जब अंदर पहुँचे तो चीख मार के बाहर निकल आए। अगे वो खड़े सन बुजुर्ग, अगे वो बुजुर्ग खड़े सन। उन्होंने पूछा पुत्र की होया? कहते अब्बा जी मैं तो किसी होर दे कमरे च वड़ गया, तुसी ते जिहड़ियां तारीफां दसियां सन उन्हां चों ते है ही कोई नहीं। तुसी दसिया सी कन्नां तो डोरी, अखां तो नबीनी, जुबान तो गूंगी, हत्थां पैरां तो लोली लंगड़ी, ते मैं ते अंदर गया ते हुस्न दा मुजस्समा बैठा एक। मैनू लगदा मैं किसी गलत कमरे चला गया। एक गलती माफ़ करान लग्या 8 साल लगे मैनू।
जे मैं दूजी कर बैठा थे की बनेगा? फरमाया पुत्रा नहीं तो समझा ही नहीं। ये जो कानों से बहरी मैंने कहा था इसलिए कि इसने कभी गैर महरम की आवाज़ सुनी नहीं है। आंखों से जो नाबीना कहा था इसने गैर महरम को कभी देखा नहीं है। और मैंने ज़ुबान से जो गूंगी कहा था इसने गैर महरम से कभी बात की नहीं है। और मैंने जो कहा था कि लूली और लंगड़ी है, कभी इसने गैर महरम से ना कोई चीज़ ली है ना कोई चीज़ दी है, और ना इसने अपना पाँव अपने घर की दहलीज से कभी बाहर रखा। अल्लाह अकबर। ये मतलब था मेरा। ये है लूली भी है, लंगड़ी भी है, अंधी भी है, बहरी भी है, सारा कुछ है। ये था तेरे लिए। अब जब ये दोनों मिले, अब जब ये दोनों मिल गए तो बीच में से जो कुछ निकला उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। इन दोनों के मिलने से जो बाहर आया, जो रिजल्ट आया, उसका नाम क्या है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। जिनके माँ बाप ऐसे हों उनकी औलादें भी ऐसी हुआ करती हैं। जिनके माँ बाप ऐसे हों उनकी औलादें भी। बहरहाल मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। अल्लाह फरमाता है बख्शिश की तरफ आओ, मगफिरत की तरफ आओ और जन्नत की तरफ आओ। मालिक किन के लिए? फरमाया परहेजगार के लिए। किसके लिए? बोलो तो सही। अच्छा, तो मालिक के रोज़े फरमाया रोज़े तां बनाए ताकि तुसी परहेजगार बन जाओ। रोज़े तां बनाए ताकि तुसी परहेजगार बन जाओ। तो मालिक इन्हां नाल किवें बनांगे? फरमाया रोज़े दा मतलब है तुहाडे कान नूं भी रोज़ा, तुहाडे अख नूं भी रोज़ा, तुहाडी ज़ुबान नूं भी रोज़ा, तुहाडे हत्थ नूं भी रोज़ा ते तुहाडे पैर नूं भी। सुभान अल्लाह। जदों तुसी एक महीना पूरा ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਤੱਕੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ नहीं, मुंह नाल किसे नाल बुरा बोलोगे नहीं, हाथों से कोई गलत काम करोगे नहीं, पाँव से किसी गलत काम की तरफ चल कर जाओगे नहीं, परहेजगार तो बन गए। सुभान अल्लाह आखो ना, परहेजगार बन गए। तो जदों तुसी बाणी परहेजगार गए तो जन्नत ते बनाई परहेजगारां लई है जी। जब परहेजगार बन गए तो जन्नत किसके लिए है? बहरहाल साल जैसे तैसे करके आपने और मैंने मिलकर गुजार लिया, साल जैसे तैसे करके हमने। लेकिन आज ये नियत करके उठे यहाँ से कि ये जो महीना आने वाला है इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम आज से ये नियत करते हैं कि हमारी ज़ुबान कभी बुरा लफ्ज़ बोलेगी नहीं। हम नियत कर रहे हैं मालिक, हम नियत कर रहे हैं, तू गवाह रहना और हमारे लिए इसको आसान बना देना। हमारी ज़ुबान आज से गलत नहीं बोलेगी मालिक। हम ये वादा करते हैं हमारे कान कभी गलत नहीं सुनेंगे। पाक परवरदिगार हम ये वादा करते हैं हमारी आँख कभी गैर महरम को नहीं देखेगी। या अल्लाह हम ये वादा करते हैं हमारे हाथ गुनाह के काम की तरफ नहीं उठेंगे। हम ये वादा करते हैं मालिक कि हमारे पाँव कभी गुनाह के काम की तरफ नहीं चलेंगे। जब हम पूरा महीना इस वादे के ऊपर अमल कर लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? अल्लाह फरमाता है जन्नत की दे लइए, फिर तो मसला ही कोई नहीं। इंशाअल्लाह ये आज नियत करके उठे। इसके साथ साथ कुछ और काम हैं जो हमें करने हैं। ये नियत कर लिया ना? अल्लाह अकबर। रमज़ान आने में अभी 4-5 दिन बाकी हैं। अगर किसी का कोई रोज़ा पिछले रोज़ों में रह गया था जिसकी वो आज तक कज़ा नहीं कर पाया, सबसे पहले उसकी क्या करे? अभी रोज़े आने में टाइम है ना, तो इन दिनों में कज़ा कर ले। ठीक हो गया। नंबर 2, अपनी नीयत नू खालिस कर लवे। ये जो अभी आपने ये जितने काम बोले हैं ना कि ये मैंने करने हैं, तो ये नहीं कहना कि मौलवी साहब कह रहे सन तो मैं ता करने ने नहीं। आपने ये कहना है कि मेरे रब मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। जब बंदा कोई काम अपने रब के लिए करता है ना उसका स्वाद ही अलग होता है, उसकी लज्जत ही अलग होती है।
اچھا نمبر 3، اپنے دل کو صاف کر دیں. کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہماری کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی اگر ہے بھی تو اسے ختم کر دیں، معاف کر دیں. اگر کسی کو آپ سے ناراضگی ہے تو اس سے مانگ لیں، اس سے معافی، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی آپ سے ناراض ہے تو گھر جا کر معافی مانگ لیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا لوگوں یہاں معافی مانگ لو آسان ہے، قیامت والے دن معافی بہت مشکل ہے. قیامت والے دن معافی آج مانگ لو. اچھا نمبر، چلو گنتی تواڈی میرے ورگی ہے بس. سابقہ گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو اپنے رب سے. یا اللہ جو کچھ ہو چکا اس پر ہم شرمندہ ہیں، نادم ہیں، پریشان ہیں، اس کی معافی عطا فرما. آگے سے ہم کچھ نہیں کرتے، یہ وعدہ ہے ہمارا. ٹھیک ہو گیا؟ کتنے ہو گئے؟ چلو ماہ رمضان کے مسائل کو سیکھیں کہ سحری کے مسائل کیا ہیں، افطار کے مسائل، روزے کی حالت میں رہتے ہوئے مسائل کیا ہیں، یہ سیکھنے کی کوشش کریں. کوئی آپ کو نہیں سکھاتا تو میں پہلے بھی کئی دفعہ اعلان کر چکا ہوں، آج پھر اعلان کر چکا ہوں، میں حاضر ہوں. میں کوئی سیکھنے والا ہو میں حاضر ہوں. ٹھیک ہو گیا جی؟ نمبر، اللہ خیر کرے جنہیں بھی ہوئے نے بس ہوئے نے. اللہ اکبر. اپنے رب سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. رب سے مانگنے کا، آپ کام پہ بھی بیٹھے ہوں تو اللہ سے مانگیں. آپ کام کر رہے ہیں تو کس سے مانگیں؟ دکان پہ بیٹھے ہوئے اللہ سے مانگنا کوئی منع ہے؟ نہیں. بندہ گلے دے ہوتے بیٹھے ہے، بندہ جوتیاں چک کے لے آ رہا ہے، جوتیاں دین چلے ہے، کپڑے چک کے لے آ رہے کپڑے، اور ٹائران دا کام کر رہے، ٹائر چک رہے تو کہہ دے یا اللہ منو رزق عطا فرما، یا اللہ میرے گناہ معاف کر، یا اللہ میری فلانی ضرورت ہے انہوں اپنے خزانے تو پورا کر. اپنے رب سے مانگنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے محبوب نے فرمایا الناس یغضب حین یسأل واللہ یغضب حین لا یسأل. فرمایا دنیا اس وقت ناراض ہوتی ہے جب ان سے کوئی چیز مانگ لو، اور اللہ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب اس سے کوئی نہ مانگے. اللہ کب ناراض ہوتا ہے؟ جب اسے کوئی. تو اپنے رب سے مانگنے کا معمول بنائیں. کتنے ہو گئے جی؟ چلیں نیکی کرنے کا شوق اپنے اندر لائیں کہ میں نے نیکی کرنی ہے. اگلا کام نظام الاوقات بنائیں. یہ نماز کا ٹائم ہے، اس میں صرف نماز ہوگی. یہ تراویح کا ٹائم ہے، اس میں صرف، یہ سحری کا ٹائم ہے، اس میں صرف سحری ہوگی. یہ افطار کا ٹائم ہے، اس میں صرف افطار ہوگی. یہ کام کا ٹائم ہے، اس میں کام ہوگا. یہ آرام کا ٹائم ہے، اس میں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کریں تھوڑا. اچھا نمبر، چلو جیڑا بھی ہے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے. میں غریب اور مسکین اس کو نہیں کہتا جو باہر سپیکر لے کے ہوں آن والے نے، انہوں دا موسم آ گیا جی، کوئی لولا بن کے آئے گا، کوئی لنگڑا تے کوئی ہاتھ جناب کسی طرح دے، کوئی کسی طرح دے بن کے آئے گا. میں ان کو مسکین نہیں سمجھتا، وہ ہیں پیشہ ور. وہ کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں ان کو دینا گناہ ہے. اور گناہ بھی قابل معافی تو توبہ ہے، توبہ کرو گے تو معاف ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے سامنے ایسے بہت سارے واقعات آ چکے ہیں. بندہ لولا بیٹھا ہوا تھا، چیز لے کے گیا، ادھر جا کے اس نے کپڑے بدلے اور اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا، کھول کے پپو بن کے نکل گیا. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، ہر چیز آ جاتی ہے. آپ نے دیکھے ہیں ایسے؟ دیکھے ہیں نا جی. تو لہٰذا ان کی بات میں نہیں کر رہا، میں اس غریب کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے گھر میں رہتا ہے. میں اس مسکین کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی برادری میں رہتا ہے. میں اس پریشان حال بیوہ کی بات کر رہا ہوں جس کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو بظاہر تو ہمارے سامنے خوش لباس بھی ہے، ہنستا مسکراتا چہرہ بھی ہے، پر اندر سے چور چور ہے. اسے کہتے ہیں سفید پوش. اسے کیا کہتے ہیں؟ سفید پوش. ایسے غریبوں مسکینوں کی مدد کو اپنا کیا بنائے؟ شعار بنائے، معمول بنائے. اپنے لیے اور میرے لیے بالخصوص دعا فرمائے اللہ اس رمضان کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. انشاءاللہ وقت پورا ہو چکا ہے. ایک بات صرف آپ سے کرنی ہے، 1 منٹ مجھے چاہیے. وہ یہ ہے
آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے مساجد کی ذرا ٹیپ ٹاپ ہوتی ہے، جی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی صفائی کا انتظام ہوتا ہے، تو یہاں اس مسجد کے لیے بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں ضرورت ہیں۔ کوئی ایسا بندہ جو مسجد کو صفیں لے کر دینا چاہتا ہو، مسجد کو صفوں کی ضرورت ہے، مسجد کو سپیکروں کی ضرورت ہے، کوئی ایسا بندہ جو یہ لے کے دینا چاہتا ہو۔ مسجد کے اوپر والے حصے کے اوپر ہم نے ایک شیڈ لگانا ہے لوہے کا، جس طرح یہ باہر لگا ہوا ہے نا، اس طرح کا ہم شیڈ لگوانا چاہتے ہیں، ہمارے انتظامیہ کا یہ منصوبہ ہے۔ اس میں اگر کوئی ہمارا ساتھ دینا چاہے تو یہ نیکی کے کام ہیں، آپ سب کو اس میں شامل ہونے کی، جی کارپیٹ بھی کلین کروانے، واش کروانے، یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں چھوٹے موٹے جو مسجد کے ہوتے رہتے ہیں۔ میرے گھر کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا، وہ میں خود کر لوں گا۔ یہ گھر اللہ کا ہے اور ہم بندے اللہ کے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے ضرور اس گھر کے ساتھ کر کے جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں سرخرو فرمائے۔